بعد اب خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر۔ جناب صدر، قابل قدر حضرات علماء اکرام، معزز سامعین عظام، نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ چونکہ جس نسبت سے یہ جلسہ کرائی گئی ہے، میں اس نسبت کی چند باتیں آپ سے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جلسے تو بہت ہوتے رہتے ہیں اور لمبی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جلسہ چونکہ علم کی بنیاد پر ہے اور اسی بنیاد پر آج ہم کو کچھ باتیں بھی آپ سے عرض کرنی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کے ہستی کے سامنے کوئی ہستی اور نہیں۔ اللہ کے ہستی کے سامنے کوئی اور ہستی نہیں، اور اللہ کے کلام کے سامنے کوئی اور کلام نہیں۔ اس کے بعد بڑھ جاتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے خطبے میں پڑھا، بعد از بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی مقام رکھتا ہے تو آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر نبی اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں تو ان کا کلام اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی کلام ہے تو اس کا نام حدیث ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ یہی دو چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پتہ چلا کہ اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے نزدیک اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمارا ایمان ہے، یہی میرا کلمہ ہے اور یہی ہمارا سب کچھ ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ میں ایک اللہ کا کتاب قرآن ہے اور ایک نبی کی کتاب حدیث پاک ہے۔ تو اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہ نبوت عطا کی جس وقت نہ زمین بنا تھا، نہ آسمان بنی تھی، نہ چاند نہ سورج، جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے 1,24,000 پیغمبروں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جب مبعوث فرمایا مختصر یہ ہے کہ آپ کو یتیم پیدا کیا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد 6 سال کی عمر ہوتی ہے، ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا باپ نہیں رہا، تم کو پتہ نہیں کہ تمہارے رشتہ دار کون کون ہیں، کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے چلو میں جتنی کو جانتی ہوں اتنا رشتہ داروں کا تمہارا ہم تعارف کروا دیں گے، پریچے کروا دیں گے، تاکہ تم کو اپنے لوگوں کا پتہ چل جائے۔ بچہ 6 سال کا اونٹ پر سوار ہوتی ہیں، بچے کو گود میں لے کر آگے بیٹھاتی ہیں، وہ بیٹھا کر چلتی ہیں، اور ساتھ میں آپ کی باندھی سیدنا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلتی ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی ہیں، اب یہ قافلے کے ساتھ آگے نکلتے ہیں، اب چلتے 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 دور نکل گئے، اور کچھ دور کے بعد ایک جگہ ہے مقام ابوا، وہ مقام ابوا میں جا کر جب پہنچتے ہیں، میرے دوستو اچانک ماں کی طبیعت اونٹنی پر خراب ہو جاتی ہے، وہاں ایسا اٹیک ہو جاتا ہے کہ اپنا ہاتھ پیر کام کرنے نہیں لگتا، بچہ سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
वसल्लम माँ से चिपक जाते हैं और माँ से चिपक जाने के बाद आप आह करते हैं कि अल्लाह आपने मेरे साथ क्या मामला कर दिया। मेरे बाप को तो आपने पैदा होने से पहले ले गया, लेकिन मेरी माँ थी, वो माँ भी आज ऊपरी से गिर गई है और जहाँ बहक हो रही है। ऐ अल्लाह तू रहम फरमा। ये कहते कहते इतने में अचानक हजरत उम्मे ऐमन समझाती है कि बेटा इधर आओ, माँ तो इंतकाल कर गई है, माँ मर चुकी है, सीने पर चिपके हुए हैं, माँ के सीने पर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आंख से आंसू जारी है और रो रहे हैं और उसके बाद भी हट नहीं रहे हैं। ये आखिरी वो वक्त था, न किसी खानदान से न किसी रिश्तेदार से किसी की पहचान नहीं हुई और उसके बाद माँ भी दुनिया से चली गई। अब ऐसे हालात में मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने माँ और बाप की गैर मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम दिया जिस मकाम के मुकाबले में कोई और मकाम नहीं। ये अल्लाह तबारक तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। 40 साल के बाद आप 40 साल के अंदर आपका एक ध्यान रहता था, मेरा तो कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है। आप पहाड़ के गार पर, गार हिरा पर जाकर आप जो है वहां जाके और अपने आप को मुराकबा में बैठ जाते। मुराकबा बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुराकबा में बैठकर अल्लाह पर ध्यान लगाते, अल्लाह की कुदरत पर ध्यान लगाते, अल्लाह के बनाई हुई चीजों पर ध्यान लगाते और इस तरह मुनहमिक हो जाते हैं, इस तरह मुनहमिक हो जाते थे कि वो ध्यान लगा कर अपने आप को बेखबर कर लेते थे। इतने में अल्लाह तबारक तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, आकर पहले दबोचा, इसलिए कि वो ज़हन उनका मुंतशिर था, अल्लाह की तरफ था, ऐसा लगा हुआ था कि जिब्राइल आ गए पता नहीं चल रहा। तो आपने दबोचा और दबोचकर कहा पढ़िए। अल्लाह ने नहीं कहा कि नबी नियत करिए, खड़े होइए और नमाज पढ़ने के लिए रुकू कीजिए और सजदा कीजिए। ये पहली आयत हमारी कुरान की नहीं, ये कुरान की पहली आयत नहीं, नबूवत का पहला ऐलान ये नहीं है, बल्कि ये कहा कि पढ़िए। आपने कहा मैं उम्मी हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर दोबारा दबोचा कि शायद गुमूदगी में है, शायद ये अल्लाह के लगाव में है, इसलिए ये बात समझ में नहीं आ रही है। दोबारा दबोचा और अपने जहन को मुंतशिर किया। मेरे दोस्तों फिर कहा पढ़िए, आपने फिर कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तीसरी बार दबोचा कहा पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यही वो आयत है जिसमें अल्लाह ने ये फरमाया, ऐ लोगों, इंसान को अगर इंसान बनना है, इंसान को अगर आला मकाम तक पहुंचना है, तो सबसे पहले तालीम हासिल करे, पढ़े। और पढ़ने में भी आपने वो पढ़ने को फरमाया कि पढ़िए उस रब के नाम, इक़रा बिस्मि, पढ़िए उस रब के नाम को, पढ़िए उस पालनहार के नाम को, पढ़िए उस पैदा करने वाले के नाम को। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसने आपको पैदा किया, कायनात को पैदा किया, सारी चीजों को पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, आओ तुम एक ऐसा इंसान जिसको अल्लाह ने बनाया, तुमको एक बंधा हुआ खून में, खून के लुथड़े से तुमको बनाया, नापाक कतरे से खून का लुथड़ा को बनवाया और नापाक कतरे से खून के लुथड़े से आपको पैदा किया। इक़रा रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, और वो इंसान जो पढ़ लेता है वही इंसान सबसे ज्यादा तकरीम वाला होता है, वही इंसान सबसे ज्यादा मुकर्रम होता है, वही इंसान सबसे ज्यादा इज्जत वाला होता है, वही इंसान सबसे ज्यादा तकरीम वाला होता है। इसलिए पढ़ो। मेरे दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है। अब वो जमाना था कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौटते हैं और अपने सहाबा में ये तालीम पेश करते हैं। आओ अल्लाह के कलाम को सहाबा के कानों में डालते हैं, अल्लाह ताला से सहाबा के दिल में उतारते जाते हैं, यहाँ तक कि
بار ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھ رہے تھے کہ ہم کسی طرح جلدی جلدی آیت کو اپنی زبان پر لے لیں گے، اپنے دل میں اتار لیں گے، تو اللہ نے کہا لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا قُرْآنَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مت کیجئے، جمع کرنا آپ کے سینے میں تو میرا کام ہے، آپ اطمینان سے پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے۔ بہرکیف میں وقت زیادہ نہیں لے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھائی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور پڑھائی کس سے کہتے ہیں۔ ہماری شریعت میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے لا الہ الا اللہ کے اندر یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہر وہ پیدا شدہ انسان جو مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ وہ انسان سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ آج اگر میرا بیٹا اگر IAS ہو گیا، IPS ہو گیا، تو ہم خواب میں نہیں ساتویں آسمان پر جا کر پہنچ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا IAS ہو گیا، IPS ہو گیا۔ اور یہ جو 5 بچے ابھی آپ کے سامنے حافظ قرآن بنے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ کہاں تمہارا کس جگہ پہنچا ہے؟ یہ اس جگہ پہنچا ہے کہ یہ بچہ کل قیامت کے دن، جب یہ بچہ وہاں کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کہیں گے تم کیوں کھڑا ہو؟ تم پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں طے کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، کچھ امتحان نہیں، کچھ نہیں، تم پڑھتے جاؤ قرآن کو اور پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہے جہاں تم ختم جا کر کرو۔ اللہ اللہ اس کا نام ہے جنت الفردوس، جہاں وہ پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا۔ جب یہ پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، جا کر جنت الفردوس میں پہنچے گا، اس وقت اس کا ان پڑھ ماں اور باپ کو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے ماں اور باپ کو موتیوں کے منبر میں بیٹھا کر ایسی تاج پہنائیں گے کہ سورج سے بھی زیادہ روشنی کرے گا۔ لوگ دیکھیں گے یہ کوئی اللہ کے ولی ہے، یہ کوئی نبی ہے، کون ہے؟ پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ لوگ ان پڑھ ہیں۔ غضب کا بات ہے، پڑھا نہیں لکھا نہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نبی ہے، ولی ہے، کہا نہیں نہیں، یہ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان ہو تو ذرا یقین کرو۔ اب یہ حافظ قرآن جب اتنا اس کے ماں باپ کی اجازت ہوتی ہے اور وہ چڑھتا جاتا ہے، جب وہاں جنت کے سب سے آخری سیڑھی میں جنت الفردوس میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے حافظ قرآن تو چل اور جا کر اوپر بالکنی سے دیکھ تمہارا کون کون لوگ کس حال میں ہے، تمہارا وہ بالکنی میں جانے کا۔ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا احمد نصر صاحب بنارسی دعوت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ آج میں پورے سرزمین کورڈوبا کی جانب سے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں، ان کا ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید۔ تو محترم بزرگوں، حضرت تشریف بھی لے آئے ہیں، یہ بات لمبی نہیں کر کے میں مختصر آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب